عمران خان کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں ہوں گے اور اس کے بعد ان کی باقاعدہ آزادی اور رہائی ممکن ہو سکے گی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس میاں گل اورنگزیب کی عدالت سے آیا۔ نیب کا یہ مقدمہ تھا توشہ خانہ کے حوالے سے، یہ اپنی نوعیت کا تیسرا کیس تھا جس میں سابق وزیر اعظم ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ ہیں، سابق خاتون اول، ان کو پہلے یہ عدالت اسی کیس میں ضمانت پر رہا کر چکی ہے۔ اسی والے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے مہمان ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر، ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ علی گوہر بلوچ، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور شوکت محمود بصرہ، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب، پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ توشہ خانہ 2 کیس تھا کیا، اور کیوں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب اس کیس میں ضمانت کے بعد شاید عمران خان عملی طور پہ باہر بھی آ سکیں گے اڈیالہ جیل سے۔ توشہ خانہ 2 کیس بڑا سادہ سا ہے۔ ایک گفٹ ملا تھا بلغاری سیٹ، جب عمران خان اور بشرا بی بی گئے تھے سعودی عرب میں، محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی تھی، تو بلغاری سیٹ وہ واپس آئے، انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروانا تھا، جمع نہیں کروایا۔ انہوں نے جو متعلقہ جو ڈویژن ہے ان کو کہا کہ اس کی اسیسمنٹ لگوائیں، تو 3 کسٹم آفیسر تھے، ایک پرائیویٹ ایک تھا تخمینہ لگوانے والا صہیب عباسی، تو انہوں نے اس کا تخمینہ لگایا کہ 58 لاکھ کا ہے، تو 29 لاکھ انہوں نے دیا بشرا بی بی اور عمران خان نے، اور وہ بلغاری سیٹ اپنے پاس رکھ لیا۔ ایف آئی اے کا کیس یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے جمع کروانا تھا، وہ جمع نہیں کروایا، تو انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلغاری سیٹ کی قیمت لگوائی ہے متعلقہ جو سعودی عرب یا جس جگہ سے یہ آیا ہے، تو وہ تقریباً 7.5 کروڑ بنتی ہے، تو اس کا ہاف 3.5 کروڑ بنتا تھا، انہوں نے 28 لاکھ دیا ہے، تو اس لیے قومی خزانے کو انہوں نے نقصان دیا۔ تو یہ سارا کیس ہے۔ تو میں کریکشن، یہ بیسیکلی ایف آئی اے کا کیس، ایف آئی اے کا نیب کا کیس نہیں ہے، پہلے نیب کا تھا، ابھی ایف آئی اے کا کیس ہے۔ اس میں جو ضمانت ہوئی ہے وہ ضمانت 2-3 گراؤنڈز پر ہے۔ ایک تو 4 ماہ ہو گئے عمران خان صاحب کو بیہائنڈ دا بار ہیں، ایف آئی اے اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر چکی ہے اور چلان ان کا جمع ہو چکا ہے، ٹرائل چلنے لگا ہے۔ تو اس کے علاوہ 2 اور چیزیں تھیں ٹینٹیٹیو کیونکہ اسیسمنٹ کورٹ لیتی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ جو اس میں 3 کسٹم کے حکام تھے، تو عدالت نے پوچھا کہ انہوں نے غلط اسیسمنٹ لگائی تو ان کو آپ نے ملزم کیوں نہیں بنایا، تو یا ان کے خلاف کو مس کنڈکٹ کی کارروائی کی، تو انہوں نے نہ تو ملزم بنایا نہ مس کنڈکٹ کی کارروائی کی، بلکہ ان کو گواہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو اب یہاں سوال یہ آ رہا تھا کہ اگر اسیسمنٹ انہوں نے کی تو ان کو نہ ملزم بنایا گیا ہے نہ ان کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ کی کارروائی، تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر جو صہیب عباسی ہیں جو پرائیویٹ اپرائزر تھے، ان کو جو ہے وہ اس میں وعدہ معاف گواہ جو ہے بنایا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی عدالت نے کچھ سوالات کیے، ان کے جوابات تسلی بخش نہیں تھے۔ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ میں یہ گراؤنڈز تھیں جن میں میرٹ پر یہ جو ضمانت ہوئی ہے، میری نظر میں میرٹ پر ہوئی ہے، جو ضمانت کی حد تک مین مقدمے میں میرٹ، مین مقدمے میں کل جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونی ہے اسی کیس میں اڈیالہ جیل میں، اور جو آپ نے ان کی رہائی کی بات کی، 8 کیسز اس وقت جو ہے وہ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، سب میں 8 کیسز ایسے ہیں جو ابھی بھی ان میں گرفتار ہیں، اور ان کی ضمانتیں 30 نومبر کو لگی ہوئی ہیں۔ ATC لاہور میں 9 مئی کی کیسز ہیں، تو یعنی 30 نومبر تک ان کی مزید رہائی ممکن نہیں، فی الحال نہیں ممکن۔ اگر پی ٹی آئی کی جانب سے جس طرح فیصل چودھری کہہ رہے ہیں کہ ارلی ہیئرنگ دے دی جائے، دوسری جانب پراسیکیوشن جو ہے وہ آن بورڈ آ جائے کہ وہ کہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کل ہی کیس لگا لیں، تو عمومی طور پر اگر ارلی ہیئرنگ میں پراسیکیوشن اگر آ جائے آن بورڈ تو وہ کنونس کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ 2 دن 4 دن پہلے جو ہے وہ سن لیں۔ تو اگر وہ سنی جائیں، فرض کریں ان میں ضمانتیں ہو جائیں، اور وہ اگر ضمانتیں ہو جائیں تو پھر وہ رہا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان پہ کچھ ایسے مقدمات ہیں جن میں گرفتاری ابھی نہیں ڈالی گئی، راولپنڈی کے بھی ہیں، اسلام آباد اور لاہور کے بھی ہیں۔ اچھا، کوئکلی یہ بتا دیں کہ آج علی من گھنٹہ پور اور بیرسٹر گوہر علی کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی، تو مذاکرات کے اوپر بھی کوئی پروگرس ہوئی ہے جس کا اعلان کچھ دن پہلے ہی کیا گیا تھا، اور یہ محض ایک اتفاق ہے کہ اس مذاکرات کے اعلان کے فوراً بعد اب ہم توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت پہ رہائی دیکھ رہے ہیں عمران خان کی؟ جی، ان کی آج بھی 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور کل بھی 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ ایک چیز تو طے ہو گئی، کل جو علیمہ خان نے کہا تھا کہ جمعرات تک کا ٹائم ہے، تو جمعرات تک چیزیں طے ہو گئیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم جائیں گے، وگرنہ ہم 24 کو احتجاج میں بھی جا سکتے ہیں اور ہم اس کو جشن میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ فیصل فرید چودھری آج نکلے جب اڈیالہ جیل سے ملاقات کر کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ 21 نومبر کی تک کی تاریخ ہے، تو
یعنی یہ پیش رفت. اب جو ایک چیز تو طے ہو گئی کہ یہ ٹاکس چل رہی ہیں, اب کس لیول پہ ہے, اس میں کیا کیا چیز. اب فیصل فرید جو ہے, جو روزانہ مل رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کو بنی گالا بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. اس قسم کی کوئی سچویشن بھی ہے کہ انیشلی کوئی ایسا ہو جائے کہ 24 ماہ کی جو ہے وہ یہ آگے چلی جائے. تو ٹاکس تو چل رہی ہیں. ویسے فیصل فرید سے جو میں نے گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں, اور یہی میرا سوال تھا کہ آخر یہ مذاکرات ہوں گے کس سے, ہو کس سے رہے ہیں, اور اس کی کیا وجہ ہے. بریک ان کو نہیں کر سکے آپ. تو جناب شوکت محمود بصرہ صاحب, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں طاقتور سے اگر ہو رہے ہیں, تو یہ طاقتور سے ضمانت مانگی جا رہی تھی یا انصاف مانگا جا رہا تھا؟ ہم تو ڈے ون سے ہمارا کیس ہی یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو نظام بنایا ہے, جو فارم 47 کی جعلی حکومت بنائی ہے, اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ وکٹمائز کر رہی تھی عمران خان صاحب کو, تحریک انصاف کو, ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے, آئین کے اندر ہر ادارے کا رول ڈٹرمن ہے, اور پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ آئین میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, پارلیمنٹ, تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہیں. تو یہ جو اس وقت سیاسی افراتفری ہے, معاشی جو بحران ہے, اسی وقت حل ہوگا جب یہ معاملات آئین کے اندر ٹیک اپ کیے جائیں گے. آپ دیکھیے مفتی اللہ جان صاحب, میں تو ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہوں کہ میرا اپنا حلقہ ہے جہاں پر 8 فروری کو لوگوں نے شوکت بصرہ کو 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ ڈالے. تیسرے نمبر والا جنرل ضیاء الحق کا بیٹا جو میرے سے 50-60 ہزار ووٹوں سے ہارا ہوا ہے, اس کو بندوق کے زور پہ وہاں پر اس کو فارم 47 اگلے دن دے دیا گیا, اور یہ پورے پاکستان میں ہوا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بندوق کے زور پہ کیونکہ پارلیمنٹ کو فتح کر لیا گیا, عدلیہ کو فتح کر لیا گیا, اب ہمارا اسٹیبلشمنٹ صرف ایک ہی ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آئینی رول میں واپس جائیں. آئینی رول ہے ان کا سرحدوں کی حفاظت کرنا, پارلیمنٹیرینز کا کام ہے سیاست کرنا, اور سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں. اور یہ جو بیچارے اس وقت وزیر اعظم کہہ لیں, جن کو نام کا وزیر اعظم ہے, نام کا صدر ہے, سارے بیچارے ہارے ہوئے ہیں. ابھی گور بلوچ صاحب میرے بھائی ہیں جو ترجمان ہیں نون لیگ کے, وہ جس کے نام پہ سیاست کرتے ہیں. چلیں بصرہ صاحب, آپ یہ بھی بتا دیں کہ طاقتور جن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں ان کا سربراہ کون ہے, ان طاقتوروں کا اچھا میں رہنما کون ہے؟ لیکن جس طرح مطیع اللہ جان صاحب ان کے کوئی تو ہوگا نا جن سے آپ ہوا میں تو نہیں بات کر رہے نا, کوئی بندہ ہوگا, کوئی ادارہ ہوگا. مطیع اللہ جان میں بتاتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ نام ہے فوج کا, فوج کے سربراہ ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آصف منیر, وہ ہیں ہمارے فوج کے سربراہ. اب ہم نے جو موقف ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر اس کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, دنیا کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کوئی بھی الیکشن آج تک, ویسے تو فیئر اینڈ فری بہت کم الیکشن ہوئے ہیں, لیکن یہ والا تو الیکشن ہوا ہی نہیں. 1971 میں سنا تھا کہ جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. ابھی تو اس سے بھی برے حالات تھے کہ کراچی میں 20 سیٹیں لوگ ووٹ لے رہے ہیں, کوئی 10,000 5,000 وہ جتوا دیا پورے پاکستان کے اندر. تو بصرہ صاحب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب جو خان صاحب کو ریلیف مل رہی ہے, یہ طاقتور سے مذاکرات کا نتیجہ ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیں بات یہ ہے, میں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو, ان کی جرت کو, دلیری کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اٹ از انپریسیڈنٹڈ. مطیع اللہ جان آپ ماشاءاللہ بہت آپ کا تجربہ ہے, بہت گہری نظر ہے آپ کی. میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جس دلیری کے ساتھ جیل کاٹی, 100 سے زیادہ اوپر مقدمات ہیں ابھی جو لسٹ سامنے آئی ہے, لیکن ان کو نہ وہ جھکے, نہ وہ ڈرے, نہ گھبرائے, ڈیتھ سیل میں رہے, ہر طرح کا ظلم جبر کر کے دیکھ لیا. ان کو بریک کرنے کی کوشش کی گئی, ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی, باہر بھیجنے کی کوشش کی گئی. خان صاحب نے ایک ہی بات کہی کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, نہ میں ملک سے باہر جاؤں گا, نہ میں ڈیل کروں گا, بلکہ یہاں تک الفاظ تھے کہ میں میرٹ پہ اپنے کیسز فائٹ کر کے باہر آؤں گا. ابھی آپ دیکھیے میں وکیل بھی ہوں, ثاقب بشیر میرے بھائی ہیں جو کورٹس کو کور کرتے ہیں, آپ بھی کور کرتے ہیں. 1 سال 3 مہینے قتل کا مقدمہ اور قتل کا مقدمہ, اس میں بھی آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک توشہ خانہ کا کیس 4 اس میں مقدمات بنائے جا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, جو آج توشہ خانہ والی بات ہو رہی ہے مطیع اللہ جان, یہ میاں نواز شریف, آصف علی زرداری, شہباز شریف, مریم بی بی نکالے نا ان کا توشہ خانہ, جو انٹائٹلمنٹ نہیں تھی,